اب ہماری اس تمام تقریر سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ بہشت میں داخل ہونے کے لیے ایسے زبردست اسباب موجود ہیں کہ قریباً تمام مومنین یوم الحساب سے پہلے اس میں پورے طور پر داخل ہو جائیں گے، اور یوم الحساب ان کو بہشت سے خارج نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت اور بھی بہشت نزدیک ہو جائے گا۔ کھڑکی کی مثال سے سمجھ لینا چاہیے کہ کیوں کر بہشت قبر سے نزدیک کیا جاتا ہے۔ کیا قبر کے متصل جو زمین پڑی ہے اس میں بہشت آ جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ روحانی طور پر نزدیک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر بہشتی لوگ میدان حساب میں بھی ہوں گے اور بہشت میں بھی ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری قبر کے نیچے روضہ بہشت ہے، اس پر خوب غور کرو کہ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور عزیر کے فوت ہونے اور پھر 100 برس کے بعد زندہ ہونے کی حجت جو پیش کی گئی ہے، یہ حجت مخالف کے لیے کچھ مفید نہیں ہے، کیونکہ ہرگز بیان نہیں کیا گیا کہ عزیر کو زندہ کر کے پھر دنیا کے دارالحموم میں بھیجا گیا تا یہ فساد لازم آوے کہ وہ بہشت سے نکالا گیا، بلکہ ان آیات کو ان کے ظاہری معانی پر محمول کیا جاوے تو صرف یہ ثابت ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے کرشمہ قدرت نے ایک لمحہ کے لیے عزیر کو زندہ کر کے دکھلا دیا تا اپنی قدرت پر اس کو یقین دلاوے، مگر وہ دنیا میں آنا صرف عارضی تھا اور دراصل عزیر بہشت میں ہی موجود تھا۔ جاننا چاہیے کہ تمام انبیاء اور صدیق مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاتے ہیں اور ایک نورانی جسم بھی انہیں عطا کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی بیداری میں راست بازوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں یہ عاجز خود صاحب تجربہ ہے۔ پھر اگر عزیر کو خدا تعالیٰ نے اسی طرح زندہ کر دیا ہو تو تعجب کیا ہے، لیکن اس زندگی سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ زندہ ہو کر بہشت سے خارج کیے گئے، یہ عجب طور کی نادانی ہے، بلکہ اس زندگی سے تو بہشت کی تجلی زیادہ تر بڑھ جاتی ہے۔ 4 سوال قرآن شریف کی آیت درجہ ذیل مسیح ابن مریم کی زندگی پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کیونکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ مسیح کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب اس پر ایمان لے آویں گے۔ تو اس آیت کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور ہے کہ مسیح اس وقت تک جیتا رہے جب تک کہ تمام اہل کتاب اس پر ایمان لے آویں۔ اما الجواب، بس واضح ہو کہ سائل کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا ہے کہ آیت فرقانی کا یہ منشا ہے کہ مسیح کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب کے فرقوں کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم فرض کے طور پر تسلیم کر لیں کہ آیت موصوف بالا کے یہی معنی ہیں جیسا کہ سائل سمجھا ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ زمانہ صعود مسیح سے اس زمانہ تک کہ مسیح نازل ہو، جس قدر اہل کتاب دنیا میں گزرے ہیں یا اب موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے، وہ سب مسیح پر ایمان لانے والے ہوں۔ حالانکہ یہ خیال ببداہت باطل ہے۔ ہر ایک شخص خوب جانتا ہے کہ بے شمار اہل کتاب مسیح کی نبوت سے کافر رہ کر اب تک واصل جہنم ہو چکے ہیں، اور خدا جانے آئندہ بھی کس قدر کفران کی وجہ سے اس آتشی تنور میں پڑیں گے۔ اگر خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہوتا کہ وہ تمام اہل کتاب فوت شدہ مسیح کے نازل ہونے کے وقت اس پر ایمان لاویں گے تو وہ ان سب کو اس وقت تک زندہ رکھتا جب تک کہ مسیح آسمان سے نازل ہوتا، لیکن اب مرنے کے بعد ان کا ایمان لانا کیوں کر ممکن ہے؟ بعض لوگ نہایت تکلف اختیار کر کے یہ جواب دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مسیح کے نزول کے وقت خدا تعالیٰ ان سب اہل کتاب کو پھر زندہ کرے جو مسیح کے وقت بعث سے مسیح کے دوبارہ نزول تک کفر کی حالت میں مر گئے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو کوئی کام خدا تعالیٰ سے غیر ممکن نہیں، لیکن زیر بحث تو یہ امر ہے کہ کیا قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ان خیالات کا کچھ نشان پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو کیوں وہ پیش نہیں کیا جاتا؟ بعض لوگ کچھ شرمندے سے ہو کر دبی زبان یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسیح کے دوبارہ آنے کے وقت دنیا میں موجود ہوں گے، اور وہ سب مسیح کو دیکھتے ہی ایمان لے آویں گے، اور قبل اس کے جو مسیح فوت ہو وہ سب مومنوں کی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خیال بھی ایسا باطل ہے کہ زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اول تو آیت موصوفہ بالا صاف طور پر فائدہ تعمیم کا دے رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے لفظ سے تمام وہ اہل کتاب مراد ہیں جو مسیح کے وقت میں یا مسیح کے بعد برابر ہوتے رہیں گے، اور آیت میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں جو آیت کو کسی خاص محدود زمانہ سے متعلق اور وابستہ کرتا ہو۔ علاوہ اس کے یہ معنی بھی جو پیش کیے گئے ہیں ببداہت فاسد ہیں، کیونکہ احادیث صحیح آواز بلند بتلا رہی ہیں کہ مسیح کے دم سے
اس کے منکر خواہ وہ اہل کتاب ہیں یا غیر اہل کتاب کفر کی حالت میں مریں گے۔ یہاں حاشیہ میں نوٹ دیا گیا ہے مسیحی دم سے مر جانے کے حقیقی معنی ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد حجت اور بینہ کی روح سے مرنا ہے، ورنہ دور از ادب بات ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ کوئی زہرناک اور وبائی مادہ مسیح کے منہ سے نکل کر اور ہوا سے مل کر کمزور کافروں کو مارے گا، مگر دجال کو مار نہیں سکے گا۔ اب ہم دوبارہ متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اور کچھ ضرور نہیں کہ ہم بار بار ان حدیثوں کو نقل کریں، اسی رسالہ میں اپنے موقع پر دیکھ لینا چاہیے۔ ماں سوائے اس کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ دجال بھی اہل کتاب میں سے ہی ہوگا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے گا۔ اب میں اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس خیال کے پیراؤ ان حدیثوں کو پڑھ کر کس قدر شرمندہ ہوں گے۔ یہ بھی مانا گیا اور مسلم میں موجود ہے کہ مسیح کے بعد شریر رہ جائیں گے جن پر قیامت آ گئی۔ اگر کوئی کافر نہیں رہے گا تو وہ کہاں سے آ جائے گا؟ اب بالطبع یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر آیت متذکرہ بالا کہ وہ معنی صحیح نہیں ہیں تو پھر کون سے معنی صحیح ہیں؟ تو اس کے جواب میں واضح ہو کہ صحیح معنی وہی ہیں جو اس مقام کی تمام آیات متعلقہ پر نظر ڈالنے سے ضروری اور تسلیم معلوم ہوتے ہیں، جن کے ماننے سے کسی وجہ کا نقص لازم نہیں آتا۔ تو اول وہ تمام آیتیں ذیل میں ذکر کرتا ہوں اور پھر بعد اس کے وہ حقیقی معنی جو ان آیات کی روح سے ثابت ہوتے ہیں ثابت کروں گا۔ اور آیات یہ ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ الجزء نمبر 6 سورۃ النساء۔ ترجمہ: اور یہودی جو خدا تعالیٰ کی رحمت اور ایمان سے بے نصیب ہو گئے، اس کا سبب ان کے وہ برے کام ہیں جو انہوں نے کیے۔ ان جملہ ان کے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ لو ہم نے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ رسول اللہ کو قتل کر دیا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حضرت مسیح کو رسول جانتے تھے، کیونکہ اگر وہ اس کو سچا رسول جانتے تو سولی دینے کے لیے کیوں آمادہ ہوتے؟ بلکہ یہ قول ان کا کہ لو ہم نے اس رسول کو پھانسی دے دیا بطور استہزاء کے تھا، اور اس ہنسی ٹھٹے کی بنیاد توریت کے اس قول پر تھی جو لکھا ہے کہ جو پھانسی دیا جائے وہ ملعون ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت اور قرب الہی سے دور و معذور ہے۔ اور یہودیوں کے اس قول سے مدعا یہ تھا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم سچا رسول ہوتا تو ہم اس کو پھانسی دینے پر ہرگز قادر نہ ہو سکتے، کیونکہ توریت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ مصلوب لعنتی ہوتا ہے۔ اب قرآن شریف اس آیت کے بعد فرماتا ہے کہ در حقیقت یہودیوں نے مسیح ابن مریم کو قتل نہیں کیا اور نہ پھانسی دیا، بلکہ یہ خیال ان کے دلوں میں شبہ کے طور پر ہے، یقینی نہیں، اور خدا تعالیٰ نے ان کو آپ ہی شبہ میں ڈال دیا ہے تا ان کی بیوقوفی ان پر اور نیز اپنی قادریت ان پر ظاہر کرے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اس شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید مسیح پھانسی ہی مل گیا ہو، ان کے پاس کوئی یقینی و قطعی دلیل اس بات پر نہیں، صرف ایک ظن کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ انہیں یقینی طور پر اس بات کا علم نہیں کہ مسیح پھانسی دیا گیا، بلکہ یقینی امر یہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور اپنی طبی موت سے مرا، اور خدا تعالیٰ نے اس کو راست باز بندوں کی طرح اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور خدا عزیز ہے، ان کو عزت دیتا ہے جو اس کے ہو رہتے ہیں، اور حکیم ہے، اپنی حکمتوں سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں جو ہمارے اس بیان مذکورہ بالا پر جو ہم نے اہل کتاب کے خیالات کی نسبت ظاہر کیا ہے ایمان نہ رکھنا ہو، قبل اس کے جو اس حقیقت پر ایمان لاوے جو مسیح اپنی طبی موت سے مر گیا۔ یعنی ہم جو پہلے بیان کر رہے ہیں کہ کوئی اہل کتاب اس بات پر دلی یقین نہیں رکھتا کہ در حقیقت مسیح مصلوب ہو گیا ہے، کیا عیسائی اور کیا یہودی صرف ظن اور شبہ کے طور پر ان کے مصلوب ہونے کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ ہمارا بیان صحیح ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی موت کے بارے میں انہیں خبر نہیں کہ وہ کب مرا، سو اس کی ہم خبر دیتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی روح عزت کے ساتھ ہماری طرف اٹھائی گئی۔ اس جگہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا نہیں
کہ ہمارے اس بیان پر جو ان کے خیالات کے بارے میں ہم نے ظاہر کیا ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہ ایک اعجازی بیان ہے اور یہ رسایت کے موافق ہے، جیسا کہ یہودیوں کو فرمایا تھا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو اس فرمانے سے مدعا یہ تھا کہ در حقیقت یہودیوں کا یہ بیان کہ ہم نے در حقیقت مسیح کو پھانسی دے دیا، جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ نعوذ باللہ مسیح ملعون ہے اور نبی صادق نہیں، اور ایسا ہی عیسائیوں کا یہ بیان کہ در حقیقت مسیح پھانسی کی موت سے مر گیا، جس سے یہ نتیجہ نکالنا منظور تھا کہ مسیح عیسائیوں کے گناہ کے لیے کفارہ ہوا۔ یہ دونوں خیال یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط ہیں، اور کسی کو ان دونوں گروہوں میں سے ان خیالات پر دلی یقین نہیں، بلکہ دلی ایمان ان کا صرف اسی پر ہے کہ مسیح یقینی طور پر مصلوب نہیں ہوا۔ اس تقریر سے خدا تعالیٰ کا یہ مطلب تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی خاموشی سے منصفین قطعی طور پر سمجھ لیں میں کہ اس بارے میں بجز شک کے ان کے پاس کچھ نہیں، اور یہودی اور عیسائی جو اس آیت کو سن کر چپ رہے اور انکار کے لیے میدان میں نہ آئے، تو اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ خوب جانتے تھے کہ اگر ہم مقابل پر آئے اور وہ دعویٰ کیا جو ہمارے دل میں نہیں، تو ہم سخت رسوا کیے جائیں گے، اور کوئی ایسا نشان خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا جس سے ہمارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے دم نہ مارا اور چپ رہے، اور اگرچہ وہ خوب جانتے تھے کہ ہماری اس خاموشی سے ہمارا مان دینا ثابت ہو جائے گا، جس سے ایک طرف تو ان کفار کے اس عقیدہ کی بے کنی ہوگی، اور ایک طرف یہ یہودی عقیدہ باطل ثابت ہو جائے گا کہ مسیح خدا تعالیٰ کا سچا رسول اور راست باز نہیں، اور ان میں سے نہیں جن کا خدا تعالیٰ کی طرف عزت کے ساتھ رفع ہوتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی چمکتی ہوئی تلوار ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ بس جیسا کہ قرآن شریف میں انہیں کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن مارے خوف کے کسی نے یہ تمنا نہ کی۔ اسی طرح اس جگہ بھی مارے خوف کے انکار نہ کر سکے، یعنی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ہم تو مسیح کے مصلوب ہونے پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں کیوں بے یقینوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو ان کا نبی کے زمانہ میں خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ کے لیے حجت ہو گئی، اور ان کے ساختہ پرداختہ کا اثر ان کی آنے والی ذریتوں پر بھی پڑا، کیونکہ سلف خلف کے لیے بطور وکیل کے ہوتے ہیں، اور ان کی شہادتیں آنے والی ذریت کو ماننی پڑتی ہیں۔ اب ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس بحث کو چھیڑا کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا بلکہ اپنی موت سے فوت ہوا، اس تمام بحث سے یہی غرض تھی کہ مسیح کے مصلوب ہونے سے دو مختلف فرقے یعنی یہود اور عیسائی دو مختلف نتیجے اپنی اپنی اغراض کی تائید میں نکالتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ مصلوب ہو گیا اور توریت کی روح سے مصلوب لعنتی ہوتا ہے، یعنی قرب الہی سے محجور اور رفع کی عزت سے بے نصیب رہتا ہے، اور شان نبوت اس حالت ذلت سے برتر و اعلیٰ ہے۔ تو عیسائیوں نے یہودیوں کی لعن و طعن سے گھبرا کر یہ جواب بنا لیا تھا کہ مسیح کا مصلوب ہونا اس کے لیے مضر نہیں، بلکہ یہ لعنت اس نے اس لیے اپنے ذمہ لے لی کہ تا گناہگاروں کو لعنت سے چھڑاوے۔ تو خدا تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیا کہ ان دونوں فریق کے بیانات مذکورہ والا کو کالعدم کر دیا، اور ظاہر فرما دیا کہ کسی کو ان دونوں گروہ میں سے مسیح کے مصلوب ہونے پر یقین نہیں، اور اگر ہے تو وہ سامنے آوے۔ سو وہ بھاگ گئے اور کسی نے دم بھی نہ مارا۔ اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف کا ایک معجزہ ہے جو اس زمانہ کے نادان مولویوں کی نگاہ سے چھپا ہوا ہے، اور مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ابھی اور اسی وقت کشفی طور پر یہ صداقت مذکورہ والا میرے پر ظاہر کی گئی ہے، اور اسی معلم حقیقی کی تعلیم سے میں نے وہ سب لکھا ہے جو ابھی لکھا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اور عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو اس بیان کی سچائی پر ہر یک عقل سلیم گواہی دے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ کا کلام لفظ باتوں سے منزہ ہونا چاہیے، اور ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس بحث میں یہ مقاصد عظمیٰ درمیان نہ ہو تو یہ سارا بیان ایسا لغو ہوگا جس کے تحت کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ جھگڑا کہ کوئی نبی پھانسی ملا یا اپنی طبی موت سے مرا بالکل بے فائدہ جھگڑا ہے جس سے کوئی عمدہ نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ سو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنے اس پرجوش اور کر و فرق کے بیان میں کہ کسی یہودی یا عیسائی کو یقینی طور پر مسیح کی مصلوبیت پر ایمان نہیں، کون سی بڑی غرض رکھتا ہے، اور کون سا بھارا مدعا اس کے زیر نظر ہے جس کے اس بات کے لیے اس نے دونوں فریق یہود اور نصارہ کو خاموش اور لاجواب کر دیا ہے۔ تو یہی مدعا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندہ پر
کہ جو مولویوں کی نظر میں کافر اور ملحد ہے اپنے خاص کشف کے ذریعے سے کھول دیا ہے۔ اے خدا جانم براسرارت فدا، امیاں را می دہی فہم و ذکا، در جہانت ہمچمن امی کجاس، در جہالت تھا میرا نشو و نماس، کرمک بودم مرا کردی بشر، من عجب تر از مسیح بے پدر۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ مسیح کی عدم مصلوبیت پر انجیل کی روح سے کوئی استدلال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں، یعنی یہ ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں کہ گو بظاہر صورت مسیح کو صلیب ہی دی گئی ہو مگر تکمیل اس فعل کی نہ ہوئی ہو، یعنی مسیح اس صلیب کی وجہ سے وفات یاب نہ ہوا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اناجیل اربع قرآن شریف کے اس قول پر کہ ما قتلوہ ہو و ما صلبوہ ہو صاف شہادت دے رہی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا منشا ما صلبوہ کے لفظ سے یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسیح صلیب پر چڑھایا نہیں گیا، بلکہ منشا یہ ہے کہ جو صلیب پر چڑھانے کا اصل مدعا تھا یعنی قتل کرنا، اس سے خدا تعالیٰ نے مسیح کو محفوظ رکھا، اور یہودیوں کی طرف سے اس فعل یعنی قتل عمد کا اقدام تو ہوا مگر قدرت اور حکمت الہی سے تکمیل نہ پا سکا۔ اور جیسا کہ انجیلوں میں لکھا ہے، یہ واقعہ پیش آیا کہ جب پیلاطوس سے صلیب دینے کے لیے یہودیوں نے مسیح کو جو حوالات میں تھا مانگا، تو پیلاطوس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح مسیح کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ صاف دیکھتا تھا کہ مسیح بے گناہ ہے، لیکن یہودیوں نے بہت اصرار کیا کہ اس کو صلیب دے صلیب دے، اور سب مولوی اور فقیہ یہودیوں کے اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ یہ کافر ہے اور توریت کے احکام سے لوگوں کو پھیرتا ہے۔ پیلاطوس اپنے دل میں خوب سمجھتا تھا کہ ان جزئی اختلافات کی وجہ سے ایک راست باز آدمی کو قتل کر دینا بے شک سخت گناہ ہے، اسی وجہ سے وہ ہیلے پیدا کرتا تھا کہ کسی طرح مسیح کو چھوڑ دیا جائے، مگر حضرات مولوی کب باز آنے والے تھے، انہوں نے جھٹ ایک اور بات بنا لی کہ یہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں اور در پردہ قیصر کی گورنمنٹ سے باغی ہے، اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھ کے ایک باغی کو تو نے پناہ دی۔ تب پیلاطوس ڈر گیا کیونکہ وہ قیصر کا ماتحت تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ پھر بھی اس خون ناحق سے ڈرتا رہا، اور اس کی عورت نے خواب دیکھی کہ یہ شخص راست باز ہے، اگر پیلاطوس اس کو قتل کرے گا تو پھر اسی میں اس کی تباہی ہے۔ تو پیلاطوس اس خواب کو سن کر اور بھی ڈھیلا ہو گیا۔ اس خواب پر غور کرنے سے جو انجیل میں لکھی ہے ہر یک ناظر بصیر سمجھ سکتا ہے کہ ارادہ الہی یہی تھا کہ مسیح کو قتل ہو جانے سے بچاوے، تو پہلا اشارہ منشائے الہی کا اس خواب سے ہی نکلتا ہے، اس پر خوب غور کرو۔ بعد اس کے ایسا ہوا کہ پیلاطوس نے آخری فیصلہ کے لیے اجلاس کیا اور نابکار مولویوں اور فقیہوں کو بہتیرا سمجھایا کہ مسیح کے خون سے باز آ جاؤ، مگر وہ باز نہ آئے، بلکہ چیخ چیخ کر بولنے لگے کہ ضرور صلیب دیا جائے، دین سے پھر گیا ہے۔ تب پیلاطوس نے پانی منگوا کر ہاتھ دھوئے کہ دیکھو میں اس کے خون سے ہاتھ دھوتا ہوں۔ تب سب یہودیوں اور فقیہوں اور مولویوں نے کہا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ پھر بعد اس کے مسیح ان کے حوالے کیا گیا اور اس کو تازیانے لگائے گئے، اور جس قدر گالیاں سننا اور فقیہوں اور مولویوں کے اشارہ سے تمانچے کھانا اور ہنسی اور ٹھٹے سے اڑائے جانا اس کے حق میں مقدر تھا، سب نے دیکھا۔ آخر صلیب دینے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور عصر کا وقت، اور اتفاقاً یہ یہودیوں کی عید فصح کا بھی دن تھا، اس لیے فرصت بہت کم تھی، اور آگے سبت کا دن آنے والا تھا جس کی ابتدا غروب آفتاب سے ہی سمجھی جاتی، کیونکہ یہودی لوگ مسلمانوں کی طرح پہلی رات کو اگلے دن کے ساتھ شامل کر لیتے تھے، اور یہ ایک شرعی تاکید تھی کہ سبت میں کوئی لاش صلیب پر لٹکی نہ رہے۔ تب یہودیوں نے جلدی سے مسیح کو 2 چوروں کے ساتھ صلیب پر چڑھا دیا تا شام سے پہلے ہی لاشیں اتاری جائیں، مگر اتفاق سے اسی وقت ایک سخت آندھی آ گئی جس سے سخت اندھیرا ہو گیا۔ یہودیوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ اب اگر اندھیری میں ہی شام ہو گئی تو ہم اس جرم کے مرتکب ہو جائیں گے جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس فکر کی وجہ سے تینوں مصلوبوں کو صلیب پر سے اتار لیا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ وہ صلیب اس قسم کی نہیں تھی جیسا کہ آج کل کی پھانسی ہوتی ہے اور گلے میں رسا ڈال کر 1 گھنٹے میں کام تمام کیا جاتا ہے، بلکہ اس قسم کا کوئی رسا گلے میں نہیں ڈالا جاتا تھا، صرف بعض اعضاء میں کیلیں ٹھوکتے تھے، اور پھر احتیاط کی غرض سے 3 دن مصلوب بھوکے پیاسے صلیب پر چڑھائے رہتے تھے، اور بعد اس کے ہڈیاں توڑی جاتی تھیں، اور پھر یقین کیا جاتا تھا کہ اب مصلوب مر گیا، مگر خدا تعالیٰ کی قدرت سے مسیح کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ عید فصح کی کم فرصتی اور عصر کا تھوڑا سا وقت
اور آگے سبت کا خوف اور پھر آندھی کا آ جانا، ایسے اسباب یک دفعہ پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے چند منٹ میں ہی مسیح کو صلیب پر سے اتار لیا گیا اور دونوں چور بھی اتارے گئے۔ اور پھر ہڈیوں کے توڑنے کے وقت خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا یہ نمونہ دکھایا کہ بعض سپاہی پیلاطوس کے، جن کو در پردہ خواب کا خطرناک انجام سمجھایا گیا تھا، وہ اس وقت موجود تھے، جن کا مدعا یہی تھا کہ کسی طرح یہ بلا مسیح کے سر پر سے ٹل جائے، ایسا نہ ہو کہ مسیح کے قتل ہونے کی وجہ سے وہ خواب سچی ہو جائے جو پیلاطوس کی عورت نے دیکھی تھی، اور ایسا نہ ہو کہ پیلاطوس کسی بلا میں پڑے۔ تو پہلے انہوں نے چوروں کی ہڈیاں توڑائیں، اور چونکہ سخت آندھی تھی اور تاریکی ہو گئی تھی اور ہوا تیز چل رہی تھی، اس لیے لوگ گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں جلد گھروں کو جائیں۔ تو سپاہیوں کا اس موقع پر خوب داؤ لگا۔ جب چوروں کی ہڈیاں توڑ چکے اور مسیح کی نوبت آئی تو ایک سپاہی نے یوں ہی ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو مر چکا ہے، کچھ ضرور نہیں کہ اس کی ہڈیاں توڑی جائیں۔ اور ایک نے کہا کہ میں ہی اس لاش کو دفن کر دوں گا۔ اور آندھی ایسی چلی کہ یہودیوں کو اس نے دھکے دے کر اس جگہ سے نکالا۔ بس اس طور سے مسیح زندہ بچ گیا، اور پھر وہ حواریوں کو ملا اور ان سے مچھلی لے کر کھائی۔ لیکن یہودی جب گھروں میں پہنچے اور آندھی فروغ ہو گئی تو اپنی ناتمام کارروائی سے شک میں پڑ گئے، اور سپاہیوں کی نسبت بھی ان کے دلوں میں ظن پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اب تک عیسائیوں اور یہودیوں کا یہی حال ہے کہ کوئی ان میں سے قسم کھا کر اور اپنے نفس کے لیے بلا اور عذاب کا وعدہ دے کر نہیں کہہ سکتا کہ مجھے در حقیقت یہی یقین ہے کہ سچ مچ مسیح قتل کیا گیا۔ یہ شکوک اسی وقت پیدا ہو گئے تھے، اور پولیس نے اپنی چالاکی سے کوشش بھی کی کہ ان شکوک کو مٹاوے، مگر وہ اور بھی بڑھتے گئے۔ چنانچہ پولیس کے بعض خطوط سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح جب صلیب پر سے اتارا گیا تو اس کے زندہ ہونے پر ایک اور پختہ ثبوت یہ پیدا ہو گیا کہ اس کی پسلی کے چھیدنے سے فی الفور اس میں سے خون رواں ہوا۔ یہودی اپنی شتاب کاری کی وجہ سے اور عیسائی انجیل کی رویداد موجودہ کے لحاظ سے اس شک میں شریک ہیں، اور کوئی عیسائی ایسا نہیں جو انجیل پر غور کرے اور پھر یقینی طور پر یہ اعتقاد رکھے کہ سچ مچ مسیح صلیب کے ذریعے فوت ہو گیا، بلکہ ان کے دل آج تک شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس کفارہ کو وہ لیے پھرتے ہیں اس کی ایسے ریگ کے تودہ پر بنا ہے جس کو انجیل کے بیانات نے ہی برباد کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت موصوفہ بالا، یعنی یہ کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، پیش گوئی کی صورت پر نہیں، جیسا کہ ہمارے بھائی مولوی صاحبان جو بڑے علم کا دم مارتے ہیں خیال کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو اس واقعہ کا بیان ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے خیالات کی جو اس وقت حالت تھی۔ خدا تعالیٰ اتماماً للحجہ انہیں سنا رہا ہے اور ان کے دلوں کی حقیقت ان پر ظاہر کر رہا ہے، اور ان کو ملزم کر کے انہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر ہمارا یہ بیان صحیح نہیں ہے تو مقابل پر آ کر صاف طور پر دعویٰ کرو کہ یہ خبر غلط بتائی گئی ہے، اور ہم لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں ہیں، بلکہ یقینی طور پر سمجھ بیٹھے ہیں کہ سچ مچ مسیح مصلوب ہو گیا ہے۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ آخر آیت میں جو یہ لفظ واقعہ ہے کہ قبل موت ہی، اس کلام سے اللہ جل شانہ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص مسیح کی عدم مصلوبیت سے یہ نتیجہ نہ نکال لے کہ چونکہ مسیح صلیب کے ذریعے سے مارا نہیں گیا اس لیے وہ مرا بھی نہیں۔ سو بیان فرما دیا کہ یہ تمام حال تو قبل از موت طبی ہے، اس سے اس موت کی نفی نہ نکال لینا جو بعد اس کے طبی طور پر مسیح کو پیش آ گئی۔ گویا اس آیت میں یوں فرماتا ہے کہ یہود اور نصارہ ہمارے اس بیان پر بالاتفاق ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یقینی طور پر صلیب کی موت سے نہیں مرا، صرف شکوک و شبہات ہیں۔ سو قبل اس کے جو وہ لوگ مسیح کی موت طبی پر ایمان لاویں جو در حقیقت واقعہ ہو گئی ہے، اس موت کے مقدمہ پر انہیں ایمان ہے، کیونکہ جب مسیح صلیب کی موت سے نہیں مرا جس سے یہود اور نصارہ اپنے اپنے اغراض کی وجہ سے خاص نتیجے نکالنا چاہتے تھے، تو پھر اس کی طبی موت پر بھی ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پیدائش کے لیے موت لازمی ہے۔ سو قبل موت ہی کی تفسیر یہ ہے کہ قبل ایمان ہی و موت ہی۔ اور دوسرے طور پر آیت کے یہ بھی معنی ہیں کہ مسیح تو ابھی مرا بھی نہیں تھا کہ جب سے یہ خیالات شک و شبہ کے یہود و نصارہ کے دلوں میں چلے آتے ہیں۔ پس ان معنوں کی روح سے بھی قرآن کریم بطور اشارت النص مسیح کے فوت ہو جانے کی شہادت دے رہا ہے۔ غرض قرآن شریف میں 3 جگہ مسیح کا فوت ہو جانا بیان کیا گیا ہے۔ پھر افسوس کہ ہمارے مولوی صاحبان ان مقامات پر نظر نہیں ڈالتے اور بعض ان میں سے بڑی چالاکی سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مانا کہ قرآن کریم یہی فرماتا ہے
کہ مسیح فوت ہو گیا، مگر کیا اللہ جل شانہ اس بات پر قادر نہیں کہ پھر زندہ کر کے اس کو دنیا میں لاوے؟ مگر ان علماء کے علم اور فہم پر رونا آتا ہے۔ اے حضرات، ہم نے یہ بھی مانا کہ خدا تعالیٰ ہر یک چیز پر قادر ہے، چاہے تو تمام نبیوں کو زندہ کر دیوے، مگر آپ سے سوال تو یہ کیا تھا کہ قرآن شریف تو حضرت مسیح کو وفات تک پہنچا کر پھر چپ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی آیت قرآن کریم میں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ مسیح کو مارنے کے بعد پھر ہم نے زندہ کر دیا تو وہ آیت پیش کیجئے، ورنہ یہ قرآن شریف کا مخالفانہ مقابلہ ہے کہ وہ تو مسیح کا فوت ہو جانا بیان کرے اور آپ اس کے برخلاف یہ دعویٰ کریں کہ مسیح مرا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ بعض علماء نہایت سادگی سے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ انی متوفی کا کے آگے جو رافعوں کا اور بر رفع اللہ علیہ قرآن کریم میں آیا ہے، اس سے زندہ ہو جانا ثابت ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ معنی سچ نہیں تو پھر بجوز مسیح کے اور کسی کے حق میں رافعوں کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ مگر میں اسی رسالہ ازالہ و احام میں ان تمام وہموں کا مفصل جواب لکھ چکا ہوں کہ رفع سے مراد روح کا عزت کے ساتھ اٹھائے جانا ہے، جیسا کہ وفات کے بعد بموجب نص قرآن اور حدیث صحیح کے ہر یک مومن کی روح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ اور مسیح کے رفع کا جو اس جگہ ذکر کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح کو دعوت حق میں قریباً ناکامی رہی، اور یہودیوں نے خیال کیا کہ یہ کاذب ہے، کیونکہ ضرور تھا کہ سچے مسیح سے پہلے ایلیا آسمان سے نازل ہو، تو انہوں نے اس سے انکار کیا کہ مسیح کا اور نبیوں کی طرح عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہو، بلکہ نعوذ باللہ لعنتی قرار دیا، اور لعنتی اس کو کہتے ہیں جس کو عزت کے ساتھ رفع نصیب نہ ہو۔ سو خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہ الزام مسیح کے سر پر سے اٹھاوے، سو اول اس نے اس بنیاد کو باطل ٹھہرایا جس بنیاد پر حضرت مسیح کا لعنتی ہونا ناپکار یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے دلوں میں سمجھ لیا تھا، اور پھر بعد اس کے بتصریح یہ بھی ذکر کر دیا کہ مسیح نعوذ باللہ ملعون نہیں جو رفع سے روکا گیا ہے، بلکہ عزت کے ساتھ اس کا رفع ہوا ہے، کیونکہ مسیح ایک بے کس کی طرح دنیا میں چند روز زندگی بسر کر کے چلا گیا، اور یہودیوں نے اس کی ذلت کے لیے بہت سا غلو کیا، اس کی والدہ پر ناجائز تہمتیں لگائیں اور اس کو ملعون ٹھہرایا، اور راست بازوں کی طرح اس کے رفع سے انکار کیا، اور نہ صرف یہودیوں نے بلکہ عیسائی بھی مؤخر الذکر خیال میں مبتلا ہو گئے اور کمینگی کی راہ سے اپنی نجات کا یہ ہیلہ نکالا کہ ایک راست باز کو ملعون ٹھہراویں، اور یہ خیال نہ کیا کہ اگر مسیح کے ملعون ہونے پر ہی نجات موقوف ہے اور تبھی نجات ملتی ہے کہ مسیح جیسے ایک راست باز پاک روش خدا تعالیٰ کے پیارے کو لعنتی ٹھہرایا جاوے تو حیف ہے ایسی نجات پر، اس سے تو 1000 درجہ دوزخ بہتر ہے۔ غرض جب مسیح کے لیے دونوں فریق یہود و نصارہ نے ایسے دور از ادب القاب روا رکھے تو خدا تعالیٰ کی غیرت نے نہ چاہا کہ اس پاک روش کی عزت کو بغیر شہادت کے چھوڑ دے، سو اس نے جیسا کہ انجیل میں پہلے سے وعدہ دیا گیا تھا ہمارے سید و مولا ختم المرسلین کو مبعوث فرما کر مسیح کی عزت اور رفع کی قرآن کریم میں شہادت دی۔ رفع کا لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ واقع ہے، ایک جگہ بلم کے قصہ میں بھی ہے کہ ہم نے اس کا رفع چاہا مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا، اور ایک ناکام نبی کی نسبت اس نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا لِيَا، در حقیقت یہ بھی ایک ایسا نبی ہے جس کی رفعت سے لوگوں نے انکار کیا تھا، اور چونکہ اس عاجز کی بھی مسیح کی طرح ذلت کی گئی ہے، کوئی کافر کہتا ہے اور کوئی ملحد اور کوئی بے ایمان نام رکھتا ہے، اور فقیہ اور مولوی صلیب دینے کو بھی تیار ہیں، جیسا کہ میاں عبدالحق اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ اس شخص کے لیے مسلمانوں کو کچھ ہاتھ سے بھی کام لینا چاہیے، لیکن پلاطوس سے زیادہ یہ گورنمنٹ بے گناہ کی رعایت رکھتی ہے، اور پلاطوس کی طرح رعیت کے روب میں نہیں آتی، مگر ہماری اس قوم نے ذلیل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا، تا دونوں طرف سے مشابہت ثابت کر کے دکھا دیوے، انہیں الہام بھی ہو گئے کہ یہ جہنمی ہے، آخر جہنم میں پڑے گا، اور ان میں داخل نہیں ہوگا جن کا عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے۔ تو آج میں اس الہام کے معنی سمجھا جو اس سے کئی سال پہلے براہین احمدیہ میں درج ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا الیہ وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی یہ مولوی صاحبان عبد الرحمن و عبدالحق تو مجھے اس وقت قطعی دوزخی بناتے ہیں، لیکن ان کے اس بیان سے 10 سال پہلے خدا تعالیٰ مجھے جنتی ہونے کا وعدہ دے چکا ہے، اور جس طرح یہودیوں نے خیال کیا تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ مسیح لعنتی ہے
اور ہرگز عزت کے ساتھ اس کا رفع نہیں ہوگا۔ اور ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، انی متوفی کا و رافع کا الیہ۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اس جگہ بھی پہلے سے ہی اپنے علم قدیم کی وجہ سے یہ الہام بطور پیش گوئی اس عاجز کے دل پر القاء کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چند سال کے بعد میاں عبدالحق اور میاں عبد الرحمن اسی طرح اس عاجز کو لعنتی ٹھہرائیں گے جس طرح یہودیوں نے حضرت مسیح کو ٹھہرایا تھا۔ اس لیے اس نے پیش از وقوع اس پیش گوئی کو براہین میں درج کرا کر گویا سارے جہان میں مشہور کر دیا، تا اس کی قدرت و حکمت ظاہر ہو، اور تا یہ بھی معلوم ہو کہ جس طرح مسیح کے عہد کے مولویوں نے اس کو لعنتی سمجھا اور اس کے بہشتی ہونے سے انکار کیا اور اس کا عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہونا اور آستبازوں کی جماعت میں جا ملنا قبول نہ کیا، ایسا ہی اس عاجز کے ہم مذہب مولویوں نے اس ناکارہ کو خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرنا چاہا۔ اور سخت گناہ گار مومنوں کی بھی کسی قدر عزت ہوتی ہے، مگر انہوں نے کچھ بھی پرواہ نہ رکھ کر عام طور پر یہ تقریریں کیں اور خط لکھے اور اشتہار شائع کیے، تو خدا تعالیٰ نے اس مشابہت کے پیدا کرنے کے لیے ان سے ایک کام لیا ہے، اور دوزخی یا بہشتی ہونے کی اصل حقیقت تو مرنے کے بعد ہر یک کو معلوم ہوگی، جس وقت بعض بصد حسرت دوزخ میں پڑے ہوئے کہیں گے، ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدہم من الاشرار۔ اے برندہ مکن زاہد پاکیزہ سرشت، تو چدانی کے بسے پردہ چی خوب است و چزشت۔ اب حاصل کلام یہ ہے کہ جو رفع کا لفظ حضرت مسیح کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے، وہی لفظ الہام کے طور پر اس عاجز کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی یہ اشکال پیدا کرے کہ مسیح تو انجیل میں کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ میں مارا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں، تو بیان مذکورہ والا کیوں کر اس کے مطابق ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس موت سے حقیقی موت مراد نہیں ہے، بلکہ مجازی موت مراد ہے۔ یہ عام محاورہ ہے کہ جو شخص قریب مرگ ہو کر پھر بچ جائے، اس کی نسبت ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نئے سرے سے زندہ ہوا۔ مسیح پر جو یہ مصیبت آئی کہ وہ صلیب پر چڑھایا گیا اور کیلیں اس کے اعضاء میں ٹھوکی گئیں، جن سے وہ غشی کی حالت میں ہو گیا، یہ مصیبت در حقیقت موت سے کچھ کم نہیں تھی۔ اور عام طور پر یہ بول چال ہے کہ جو شخص ایسی مصیبت تک پہنچ کر بچ جائے، اس کی نسبت یہی کہتے ہیں کہ وہ مر مر کر بچا، اور اگر وہ کہے کہ میں تو نئے سرے سے زندہ ہوا ہوں، تو اس بات کو کچھ جھوٹ یا مبالغہ خیال نہیں کیا جاتا۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ کون سا قرینہ خاص مسیح کے لفظ کا اس بات پر ہے کہ اس موت سے مراد حقیقی موت مراد نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرینہ بھی خود حضرت مسیح نے فرمایا ہے، جبکہ فقیہ اور فریسی اور یہودیوں کے مولوی اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے کہ تو نے مسیح ہونے کا تو دعویٰ کیا، پر اس دعویٰ کو ہم کیوں کر بغیر معجزہ کے مان لیں؟ تو حضرت مسیح نے ان فقیہوں اور مولویوں کو جواب دیا کہ اس زمانہ کے حرام کار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، لیکن ان کو بجز یونس نبی کے معجزہ کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ یعنی یہ معجزہ دکھایا جائے گا کہ جیسے یونس نبی 3 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اور مرا نہیں، ایسا ہی قدرت الہی سے مسیح بھی 3 دن تک بحالت زندگی قبر میں رہے گا اور نہیں مرے گا۔ اب خیال کرنا چاہیے کہ اگر مسیح کے الفاظ مذکورہ کو حقیقی موت پر حمل کر لیں تو یہ معجزہ یونس کی مشابہت کا باطل ہو جائے گا، کیونکہ یونس مچھلی کے پیٹ میں بحالت زندگی رہا تھا، نہ مردہ ہو کر۔ تو اگر مسیح مر گیا تھا اور موت کی حالت میں قبر میں داخل کیا گیا، تو اس کو یونس کے اس واقعے سے کیا مشابہت، اور یونس کے واقعے کو اس واقعے سے کیا مناسبت، اور مردوں کو زندوں سے کیا مماثلت؟ تو یہ کافی اور کامل قرینہ ہے کہ مسیح کا یہ کہنا کہ میں 3 دن تک مروں گا حقیقت پر محمول نہیں، بلکہ اس سے مجازی موت مراد ہے جو سخت غشی کی حالت میں تھی۔ اور اگر یہ عذر پیش ہو کہ مسیح نے مصلوب ہونے کے وقت یہ بھی کہا تھا کہ آج میں بہشت میں داخل ہوں گا، پس اس سے صفائی کے ساتھ مسیح کا فوت ہونا ثابت ہوتا ہے، تو واضح ہو کہ مسیح کو بہشت میں داخل ہونے اور خدا کی طرف اٹھائے جانے کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر وہ کسی اور وقت پر موقوف تھا جو مسیح پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں انی متوفی کا و رافع کا الیہ وارد ہے۔ تو اس سخت گھبراہٹ کے وقت میں مسیح نے خیال کیا کہ شاید آج ہی وہ وعدہ پورا ہوگا، کیونکہ مسیح ایک انسان تھا اور اس نے دیکھا کہ تمام سامان میرے مرنے کے موجود ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے برعایت اسباب گمان کیا کہ شاید آج میں مر جاؤں گا۔ تو وہ باعث ہیبت تجلی جلالی حالت موجودہ کو دیکھ کر ذوف بشریت اس پر غالب ہو گیا تھا، تبھی اس نے دل برداشتہ ہو کر کہا ایلی ایلی لما سبقتانی،
یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور کیوں اس وعدہ کا ایفا نہ کیا جو تو نے پہلے سے کر رکھا تھا کہ تو مرے گا نہیں بلکہ یونس کی طرح تیرا حال ہوگا۔ اگر کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کے وعدہ حفاظت میں مسیح نے کیوں شک کیا، سو واضح ہو کہ یہ شک ضعف بشریت کی وجہ سے ہے۔ جلالی تجلی کے سامنے بشریت کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ ہر یک نبی کو خدا تعالیٰ یہ دن دکھاتا ہے۔ اول وہ کوئی وعدہ بشارت اپنے نبی کو دیتا ہے، اور پھر جب وہ نبی اس وعدہ پر خوش ہو جاتا ہے تو ابتلا کے طور پر چاروں طرف سے ایسے موانع قائم کر دیتا ہے کہ جو نومیدی اور ناکامی پر دلالت کرتے ہوں، بلکہ قطع اور یقین کی حد تک پہنچ گئے ہوں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ایک طرف تو ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی لڑائی میں فتح اور نصرت کی بشارت دی، اور دوسری طرف جب لڑائی کا وقت آیا تو پھر پتہ لگا کہ مخالفوں کی اس قدر جمعیت ہے کہ بظاہر کامیابی کی امید نہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کرب و قلق ہوا، اور جناب الہی میں رو رو کر دعائیں کی کہ یا الہی اس گروہ کو فتح بخش، اور اگر تو فتح نہیں دے گا اور ہلاک کر دے گا تو پھر قیامت تک کوئی تیری پرستش نہیں کرے گا۔ تو یہ الفاظ در حقیقت اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کی نسبت شک میں پڑ گئے تھے، بلکہ حالات موجودہ کو خلاف مراد دیکھ کر خدا تعالیٰ کے غنائے ذاتی پر نظر تھی اور اس کی جلالی ہیبت سے متاثر ہو گئے تھے۔ اور در حقیقت ہر یک جگہ جو قرآن شریف میں نبی کریم کو کہا گیا ہے کہ تو ہمارے وعدہ میں شک مت کر، وہ سب مقامات اسی قسم کے ہیں جن میں بظاہر سخت ناکامی کی صورتیں پیدا ہو گئی تھیں، اور اسباب مخالفہ نے ایسا رعبناک اپنا چہرہ دکھلایا تھا جن کو دیکھ کر ہر یک انسان ضعف بشریت کی وجہ سے حیران ہو جاتا ہے۔ تو ان وقتوں میں نبی کریم کو بطور تسلی دہی کے فرمایا گیا کہ اگرچہ حالت زیادہ نازک ہے مگر تو بباعث ضعف بشریت شک مت کر، یعنی یہ خیال مت کر کہ شاید اس پیشگوئی کے اور معنی ہوں گے۔ راقم رسالہ حاضہ اس مقام میں خود صاحب تجربہ ہے۔ عرصہ قریباً 3 برس کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی وجہ سے جن کا مفصل ذکر اشتہار 10 جولائی 1888 میں مندرج ہے، خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے طور پر اس سازش پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئے گی، اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانے آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے، اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھاوے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ چنانچہ اس پیشگوئی کا مفصل بیان ماں اس کی میعاد خاص اور اس کے اوقات مقرر شدہ کے، اور ماں اس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انسان کی طاقت سے اس کو باہر کر دیا ہے۔ اشتہار 10 جولائی 1888 میں مندرج ہے، اور وہ اشتہار عام طور پر طبع ہو کر شائع ہو چکا ہے، جس کی نسبت آریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگر یہ پیشگوئی پوری ہو جائے تو بلا شبہ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے، اور یہ پیشگوئی ایک سخت مخالف قوم کے مقابل پر ہے جنہوں نے گویا دشمنی اور اناد کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، اور ہر ایک کو جو ان کے حال سے خبر ہوگی وہ اس پیشگوئی کی عظمت خوب سمجھتا ہوگا۔ ہم نے اس پیشگوئی کو اس جگہ مفصل نہیں لکھا تا بار بار کسی متعلق پیشگوئی کی دل شکنی نہ ہو، لیکن جو شخص اشتہار پڑھے گا وہ کیسا ہی متعصب ہوگا، اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیشگوئی کا انسان کی قدرت سے بالا تر ہے، اور اس بات کا جواب بھی کامل اور مثبت طور پر اسی اشتہار سے ملے گا کہ خدا تعالیٰ نے کیوں یہ پیشگوئی بیان فرمائی اور اس میں کیا مسالے ہیں، اور کیوں اور کس دلیل سے یہ انسانی طاقتوں سے بلند تر ہے۔ اب اس جگہ مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیشگوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ اب تک بھی جو 16 اپریل 1891 ہے پوری نہیں ہوئی، تو اس کے بعد اس عاجز کو ایک سخت بیماری آئی، یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت پہنچ گئی، بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کر دی گئی۔ اس وقت گویا پیشگوئی آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب آخری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیشگوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گے جو میں سمجھ نہیں سکا۔ تب اسی حالت قریب الموت میں مجھے الہام ہوا، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یعنی یہ بات تیرے رب کی طرف سے سچ ہے، تو کیوں شک کرتا ہے؟ سو اس وقت مجھ پر یہ بھید کھلا کہ کیوں خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کو قرآن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر،
تو میں نے سمجھ لیا کہ در حقیقت یہ آیت ایسے ہی نازک وقت سے خاص ہے جیسے یہ وقت تنگی اور نومیدی کا میرے پر ہے، اور میرے دل میں یقین ہو گیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسا ہی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا، تو خدا تعالیٰ تازہ یقین دلانے کے لیے ان کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے، اور مصیبت نے تجھے کیوں نا امید کر دیا، تو نا امید مت ہو۔ 5 سوال، ابن مریم کے اترنے کا ذکر جو احادیث میں موجود ہے، کسی نے سلف اور خلف میں سے اس کی یہ تعویل نہیں کی کہ ابن مریم کے لفظ سے جو ظاہر طور پر حضرت عیسیٰ مسیح کو سمجھا جاتا ہے، در حقیقت یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی اس کا مثیل مراد ہے۔ ماسوائے اس کے اس بات پر اجماع ہے کہ نصوص کو ظاہر پر حمل کیا جائے اور بغیر قرائن قویہ کے باطن کی طرف نہیں پھیرنا چاہیے۔ اما الجواب، پس واضح ہو کہ سلف اور خلف کے لیے یہ ایک ایمانی امر تھا جو پیش گوئی کو اجمالی طور پر مان لیا جائے۔ انہوں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس پیش گوئی کی تہ تک پہنچ گئے ہیں، اور در حقیقت ابن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے۔ اگر ان کی طرف سے ایسا دعویٰ ہوتا تو وہ دجال کے فوت ہو جانے کے قائل نہ ہوتے، اور نہ قرآن شریف کے ان مقامات کو جن میں مسیح کی موت کا ذکر ہے یوں ہی بحث سے خارج سمجھ کر خاموشی اختیار کرتے۔ اور اگر فرض کے طور پر یہ بھی مان لیں کہ کوئی صحابہ میں سے یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ ابن مریم سے ابن مریم ہی مراد ہے، تو تب بھی کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ پیشگوئیوں کے سمجھنے میں قبل اس کے جو پیشگوئی ظہور میں آوے، بعض اوقات نبیوں نے بھی غلطی کھائی ہے۔ پھر اگر کسی صحابی نے غلطی کھائی تو کون سے بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور فہم تمام امت کی مجموعی فراست اور فہم سے زیادہ ہے، بلکہ اگر ہمارے بھائی جلدی سے جوش میں نہ آ جائیں تو میرا تو یہی مذہب ہے جس کو دلیل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں کہ تمام نبیوں کی فراست اور فہم آپ کی فہم اور فراست کے برابر نہیں، مگر پھر بھی بعض پیش گوئیوں کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں غلطی کھائی ہے۔ میں پہلے اس سے چند دفعہ لکھ چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا تھا کہ میری وفات کے بعد میری بیویوں میں سے پہلے وہ مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہی بیویوں نے باہم ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پیش گوئی کی اصل حقیقت سے خبر نہ تھی، اس لیے منع نہ کیا کہ یہ خیال تمہارا غلط ہے۔ آخر اس غلطی کو پیش گوئی کے ظہور کے وقت نے نکالا۔ اگر زمانہ ان بیویوں امہات المومنین کو مہلت دیتا اور وہ سب کی سب ہمارے اس زمانہ تک زندہ رہتی، تو صاف ظاہر ہے کہ صحابہ کے عہد سے لے کر آج تک تمام امت کا اسی بات پر اتفاق ہو جاتا کہ پہلے لمبے ہاتھ والی بیوی فوت ہوگی، اور پھر ظہور کے وقت جب اور ہی بیوی پہلے فوت ہو جاتی جس کے اوروں کی نسبت لمبے ہاتھ نہ ہوتے، تو اس تمام اجماع کو کیسی خجالتیں اٹھانی پڑتی، اور کس طرح ناحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کراتے اور اپنے ایمان کو شبہات میں ڈالتے۔ اس وقت مجھے اپنے ایک دوست کی بات یاد آئی ہے، خدا اس کو غریق رحمت کرے، نام اس مرحوم کا حافظ ہدایت علی تھا، اور یہ کسی زمانہ میں ضلع گرداسپور کے ایکسٹرا اسسٹنٹ تھے اور مدت تک بٹالہ میں تحصیلدار بھی رہے۔ ایک جلسہ میں انہوں نے فرمایا کہ جس قدر بعض امور کے ظہور کا آخری زمانہ کے بارے میں وعدہ دیا گیا ہے اور بعض پیشگوئیاں فرمائی گئی ہیں، ہمیں ان کی نسبت یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور اپنی ظاہری صورت میں ہی ظہور پذیر ہوں گی، تا اگر ان کی حقیقت کسی اور طور پر کھلے تو ہم ٹھوکر نہ کھائیں اور ہمارا ایمان سلامت رہ جائے۔ اور کہا کہ چونکہ غالباً ہم اسی زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جس کو آج سے کچھ کم 1300 برس پہلے آخری زمانہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اس لیے کچھ تعجب نہیں کہ ان میں سے بعض پیش گوئیاں ہماری ہی زندگی میں ظاہر ہو جائیں، تو ہمیں اجمالی ایمان کا اصول محکم پکڑنا چاہیے اور کسی شک پر ایسا زور نہیں دینا چاہیے جیسا کہ اس حالت میں دیا جاتا ہے کہ جب ایک حقیقت کی تہ تک ہم پہنچ جاتے ہیں، تما کلام ہو۔ اور واقعی یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ امت کے اجماع کو پیشگوئیوں کے امور سے کچھ تعلق نہیں، اور ہمارے حال کے مولویوں کو یہ سخت دھوکہ لگا ہوا ہے کہ پیشگوئیوں کو بھی جن کی اصل حقیقت ہنوز در پردہ غیب ہے اجماع کے شکنجے میں کھینچنا چاہتے ہیں۔ دراصل پیشگوئیاں حاملہ عورتوں سے مشابہت رکھتی ہیں، اور مثلاً ہم ایک حاملہ عورت کی نسبت یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ضرور ہے، اور یقیناً وہ 9 مہینے اور 10 دن کے اندر اندر پیدا بھی ہو جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا شکل رکھتا ہے اور اس کی حالت جسمی کیسی ہے اور اس کے نقوش چہرہ کس طرز کے واقع ہیں،
اور لڑکا ہے یا بلا شبہ لڑکی ہے۔ شاید اس جگہ کسی کے دل میں یہ اعتراض خلجان کرے کہ اگر پیش گوئیوں کا ایسا ہی حال ہے تو لائق اعتبار نہ رہیں اور اس لائق نہ رہیں کہ نبی کی صدق نبوت پر بطور دلیل اور شاہد ناطق کے تصور کی جائیں یا کسی مخالف منکر کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ بات کہ پیش گوئیاں کبھی اپنی ظاہر پر ہی پوری ہو جاتی ہیں اور کبھی باطنی طور پر ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اس سے ربانی پیش گوئیوں کی عظمت میں کچھ بھی فرق نہیں آتا، بلکہ باریک بینوں کی نظر میں اور بھی عظمت کھلتی ہے۔ یا اگر ایک فلاسفر کا قول کوئی موٹی عقل کا آدمی اب الٹے طور پر سمجھ لے اور پھر اس کے معقول معنی جو نہایت مدلل اور ثابت شدہ ہیں کھل جائیں، تو اس غلطی سے ان صحیح معنوں کو کچھ حرج پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماں سوا اس کے پیش گوئیوں میں ایک قدر مشترک بہرحال ایسا باقی رہتا ہے کہ خواہ وہ حقیقت پر محمول سمجھی جائیں اور یا بالآخر کوئی مجازی معنی نکل آویں، وہ قدر مشترک بدیہی طور پر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ پیش گوئی در حقیقت سچی اور انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے۔ علاوہ اس کے جن پیش گوئیوں کو مخالف کے سامنے دعویٰ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ ایک خاص طور کی روشنی اور بداہت اپنے اندر رکھتی ہیں، اور ملہم لوگ حضرت احدیت میں خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ تر انکشاف کرا لیتے ہیں، مگر معمولی طور پر بہت کچھ چھپے ہوئے گوشے پیش گوئیوں کے ہوتے ہیں، اور یہ سراسر نادانی کی ضد ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ خواہ نخواہ پیش گوئی حقیقت پر معمول ہوا کرتی ہے۔ جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کو دیکھا ہوگا وہ اس بات کو خوب جانتا ہوگا کہ کس قدر پیش گوئیوں میں استعارات ان کی کتابوں نے استعمال کیے ہیں، یہاں تک کہ بعض مواضع میں دن ذکر کر کے اس سے برس مراد لیا ہے۔ در حقیقت پیش گوئیاں از قبیل مکاشفات ہوتی ہیں اور اس چشمہ سے نکلتی ہیں جو استعارات کے رنگ سے بھرا ہوا ہے۔ اپنی خوابوں کو دیکھو، کیا کوئی سیدھے طور پر بھی خواب آتی ہے مگر شاذ و نادر۔ ایسا ہی خدائے تعالیٰ مکاشفات کو استعارات کی خلط سے آراستہ کر کے اپنے نبیوں کی معرفت ظاہر کرتا ہے۔ تو اس صداقت کے قبول کرنے کا نام الحاد رکھنا خود الحاد ہے، کیونکہ الحاد اسی کو کہتے ہیں کہ ایک معنی اپنے اصل سے پھیرے جائیں۔ تو جب کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت نے مکاشفات اور رویائے صالحہ کے لیے یہی اصل مقرر کر دیا ہے کہ وہ اکثر استعارات سے پر ہوتے ہیں، تو اس اصل سے معنی کو پھیرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیشہ پیش گوئیاں ظاہر پر ہی معمول ہوتی ہیں اگر الحاد نہیں تو اور کیا ہے۔ صوم اور صلات کی طرح پیش گوئی کو بھی ایک حقیقت منکشفہ سمجھنا بڑی غلطی اور بڑا بھارا دھوکہ ہے۔ یہ احکام تو وہ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیے اور بکلی ان کا پردہ اٹھا دیا، مگر کیا ان پیش گوئیوں کے حق میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ من کل الوجوہ مکشوف ہے اور ان میں کوئی ایسی حقیقت اور کیفیت مخفی نہیں جو ظہور کے وقت سمجھ آ سکے؟ اگر کوئی حدیث صحیح موجود ہے تو کیوں پیش نہیں کی جاتی؟ آپ لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم و فراست نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری کی حدیث کو دیکھو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ابریشم کے ٹکڑے پر حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر دکھائی گئی کہ تیرے نکاح میں آئے گی، تو آپ نے ہرگز یہ دعویٰ نہ کیا کہ عائشہ سے در حقیقت عائشہ ہی مراد ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر در حقیقت اس عائشہ کی صورت سے عائشہ ہی مراد ہے تو وہ مل ہی رہے گی، ورنہ ممکن ہے کہ عائشہ سے مراد کوئی اور عورت ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابو جہل کے لیے مجھے بہشتی خوشا انگور دیا گیا، مگر اس پیش گوئی کا مصداق اکرمہ نکلا۔ اور جب تک خدا تعالیٰ نے خاص طور پر تمام مراتب کسی پیش گوئی کے آپ پر نہ کھولے، تب تک آپ نے اس کی کسی شکل خاص کا کبھی دعویٰ نہ کیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگائی اور قرآن شریف کی وہ پیش گوئی مدار شرط رکھی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، اور 3 برس کا عرصہ ٹھہرایا، تو آپ پیش گوئی کی صورت کو دیکھ کر فی الفور دور اندیشی کو کام میں لائے اور شرط کی کسی قدر ترمیم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو حکم فرمایا، اور فرمایا کہ بضع سنین کا لفظ مجمل ہے اور اکثر 9 برس تک اطلاق پاتا ہے۔ ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیش گوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی کھانا بھی ظاہر فرمایا۔ اب کیا یہ تعلیم نبوی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم بآواز بلند نہیں بتلا رہی کہ پیش گوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ بخدا کرو؟ امت محمدیہ میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کر لو۔ اے حضرات، اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں بیٹھ کر فکر کرو
اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے سادگی سے میری بات کو سوچو، قبرستان میں جاؤ اور اپنی موت کو یاد کر کے ایک بے غبار نظر اپنے لیے لاؤ اور خوب دیکھ لو کہ تقویٰ کا کون سا طریق ہے اور احتیاط اور خدا ترسی کی کون سی راہیں ہیں۔ اگر آپ پر یہ بات مشتبہ ہے جو میں نے پیش کی ہے، تو کیا آپ لوگوں کو اس بات میں بھی کچھ حرج ہے کہ آپ اجمالی طور پر اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اس کی تفاصیل مخفیہ میں خواہ نخواہ دخل نہ دیں اور مجھے میرے خدا تعالیٰ کے ساتھ چھوڑ دیں؟ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، ایک تبلیغ ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے۔ اگر کسی کو خدا تعالیٰ یقین بخشے اور وہ مجھے پہچان لے اور میری باتوں کو مان لے تو وہ میرا خاص طور پر بھائی ہے اور اس کو بلا شبہ اپنے ایمان کا اجر ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ اتنا بھی کریں کہ اس پیشگوئی کے دقائق مخفیہ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر رکھیں اور ایمان کی حد پر ٹھہرے رہیں اور خواہ نخواہ کامل عرفان کا دعویٰ نہ کریں، تو سوچو اس میں آپ کے لیے خرابی کیا ہے اور عند اللہ کون سا مواخذہ ہے؟ کیا اگر آپ ایسا کریں تو اس سے آپ کو مواخذہ ہوگا؟ لیکن اگر آپ ایمان کی حد سے بڑھ کر قدم رکھیں اور وہ دعویٰ کریں جس کا آپ کو علم نہیں دیا گیا، تو بے شک اس دخل بیجا کی بات پرس ہوگی۔ اے حضرات مولوی صاحبان، کیوں لوگوں کو بلا میں ڈالتے ہو اور کیوں اپنے علم سے بڑھ کر دعویٰ کرتے ہو؟ اگر ابن مریم کے نزول کی حدیث میں کوئی مخالفانہ قرینہ قائم نہ ہوتا اور صرف الہامی کے ذریعے ایک مسلمان اس کے معنی آپ پر کھولتا کہ ابن مریم سے اس جگہ در حقیقت ابن مریم مراد نہیں ہے، تب بھی بمقابل اس کے آپ لوگوں کو یہ دعویٰ نہیں پہنچتا تھا کہ ابن مریم سے مراد در حقیقت ابن مریم ہے، کیونکہ مکاشفات میں استعارات غالب ہیں اور حقیقت سے پھیرنے کے لیے الہام الہی قرینہ قویہ کا کام دے سکتا ہے اور آپ حسن ظن کے لیے مامور ہیں۔ لیکن اس جگہ تو صرف الہام ہی نہیں، دوسرے قرائن قویہ بھی موجود ہیں۔ کیا یہ کم قرینہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسیح کی وفات کے بارے میں تو کئی آیتیں بیان کی، مگر ان کے زندہ رہنے اور زندہ اٹھائے جانے پر اشارہ تک نہیں کیا؟ کیا یہ کم قرینہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے ابن مریم کا وہ حلیہ بیان نہیں کیا جو جانے والے کا بیان فرمایا؟ کیا یہ کم قرینہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو ایک امتی ٹھہرایا اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے اس کو دیکھا؟ اور یہ عذر کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ نصوص کو ظاہر پر عمل کیا جائے، یعنی قرآن اور حدیث کے ظاہری معنی لینے چاہیے، تو واضح ہو کہ یہ عذر در حقیقت ایسا عذر ہے جس سے ہمارے مخالفوں پر ہماری حجت پوری ہوتی ہے، کیونکہ یہ ناجائز طریقہ انہی لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ نصوص بینہ کلام الہی کو بغیر قیام کرینہ کے باطن کی طرف پھیر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنے 25 مقام میں توفع کے لفظ کو قبض روح کے معنوں پر استعمال کیا ہے اور صاف جا بجا ظاہر کر دیا ہے کہ توفع کے یہ معنی ہیں کہ روح قبض کی جائے اور جسم کو چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ لوگ خدا ان کو ہدایت دے 23 مقام میں تو یہی معنی مذکورہ بالا قبول کرتے اور متنازع فی جگہوں میں جہاں مسیح کی وفات کا ذکر ہے اپنی طرف سے اور معنی گھڑتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ظواہر نصوص سے انہوں نے منہ پھیرا یا ہم نے۔ ہاں، ابن مریم کے نزول سے جو حدیثوں میں آیا ہے ہمارے نزدیک در حقیقت ابن مریم مراد نہیں ہے، مگر اس سے لازم نہیں آتا کہ ہم نے نص کو ظاہر سے باطن کی طرف پھیرا ہے، بلکہ قطع نظر الہام الہی سے یہ استعارہ اس لیے ماننا پڑا کہ نصوص بینہ قرآن کریم و حدیث صحیحہ اس کو حقیقت پر حمل کرنے سے روکتی ہیں۔ چنانچہ ہم بار بار ان دلائل صریحہ واضحہ کو بیان کر چکے ہیں، کہاں تک اعادہ کلام کریں۔ 6 سوال: مسیح موعود کے ساتھ احادیث میں کہیں مسیل کا لفظ دیکھا نہیں جاتا، یعنی یہ کسی جگہ نہیں لکھا کہ مسیح ابن مریم آوے گا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم آوے گا۔ عمل جواب: پس سوچنا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ نے آنے والے مسیح کا ابن مریم ہی نام رکھ دیا تو پھر وہ اس کو مسیح ابن مریم کر کے کیوں لکھتا؟ مثلا تم سوچو کہ جو لوگ اپنی اولاد کے نام موسیٰ و داؤد و عیسیٰ وغیرہ رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی غرض تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی اور خیر و برکت میں ان نبیوں کے مثیل ہو جائیں، مگر پھر وہ اپنی اولاد کو اس طرح کر کے تو نہیں پکارتے کہ اے مسیل موسیٰ، اے مسیل داؤد، اے مسیل عیسیٰ، بلکہ اصل نام ہی بطور تفاول پکارا جاتا ہے۔ پس کیا جو امر انسان محض تفاول کی راہ سے کر سکتا ہے وہ قادر مطلق نہیں کر سکتا؟ کیا اس کو طاقت نہیں کہ ایک آدمی کی روحانی حالت کو ایک دوسرے آدمی کے مشابہ کر کے وہی نام اس کا بھی رکھ دے وے؟ کیا اس نے اسی روحانی حالت کی وجہ سے
حضرت یحییٰ کا نام ایلیہ نہیں رکھ دیا تھا؟ یا اسی روحانی مناسبت کی وجہ سے حضرت مسیح ابن مریم کا نام توریت پیدائش باب 49 میں سیلا نہیں رکھا گیا؟ اور سیلا یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا۔ یہودا کو اسی باب میں مسیح ابن مریم کے آنے کی ان لفظوں میں بشارت دی گئی کہ یہودا سے ریاست کا عصا جدا نہ ہوگا جب تک سیلا نہ آوے۔ یہ نہ کہا گیا کہ جب تک ابن مریم نہ آوے، کیونکہ مسیح ابن مریم اس خاندان سے پیدا ہونے کی وجہ سے یہودا کا پوتا ہی تھا، اس وجہ سے اس کا نام سیلا ہی رکھ دیا گیا۔ اسی توریت پیدائش باب 48 آیت 15 میں حضرت یعقوب کی یہ دعا ذکر کی ہے کہ اس نے یوسف کے لیے برکت چاہی اور یوسف کے لڑکوں کے لیے دعا کر کے کہا کہ وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، ان جوانوں کو برکت دے، اور جو میرا اور میرے باپ دادوں ابراہیم اور اسحاق کا نام ہے سو ان کا رکھا جاوے۔ بس اللہ جل شانہ کی اس عادت قدیمہ سے انکار نہیں ہو سکتا کہ وہ روحانی مناسبت کی وجہ سے جو ایک کا نام ہے وہ دوسرے کا رکھ دیتا ہے۔ ابراہیمی المشرب اس کے نزدیک ابراہیم ہے، اور موسوی المشرب اس کے نزدیک موسیٰ ہے، اور عیسوی المشرب اس کے نزدیک عیسیٰ ہے، اور جو ان تمام مشربوں سے حصہ رکھتا ہے وہ ان تمام ناموں کا مصداق ہے۔ ہاں اگر کوئی امر بحث کے لائق ہے تو یہ ہے کہ ابن مریم کے لفظ کو اس کے ظاہری اور متبادر معنوں سے کیوں پھیرا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بوجہ قیام قرینہ قویہ کے، کیونکہ قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوضاحت ناطق ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ جاں بحق ہوا اور خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا اور اپنے بھائیوں میں جا ملا، اور رسول مقبول نبی آخر زمان نے اپنی معراج کی رات میں یحییٰ نبی شہید کے ساتھ دوسرے آسمان میں اس کو دیکھا، یعنی گزشتہ اور وفات یافتہ لوگوں کی جماعت میں اس کو پایا۔ قرآن کریم و احادیث صحیحہ یہ امید اور بشارت بتواتر دے رہی ہیں کہ مسیح ابن مریم اور دوسرے مسیح بھی آئیں گے، مگر کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ کوئی گزشتہ اور وفات یافتہ نبی بھی پھر دنیا میں آ جائے گا۔ لہٰذا یہ بات بوضاحت ثابت ہے کہ ابن مریم سے وہ ابن مریم رسول اللہ مراد نہیں ہے جو فوت ہو چکا اور فوت شدہ جماعت میں جا ملا، اور خدا تعالیٰ کی اس حکمت عجیبہ پر بھی نظر ڈالو کہ اس نے آج سے قریباً 10 برس پہلے اس عاجز کا نام عیسیٰ رکھا، اور بتوفیق و فضل خود براہین میں چھپوا کر ایک عالم میں اس نام کو مشہور کر دیا۔ اب ایک مدت دراز کے بعد اپنے خاص الہام سے ظاہر فرمایا کہ یہ وہی عیسیٰ ہے جس کے آنے کا وعدہ تھا۔ برابر 10 برس تک لوگ اس نام کو کتاب براہین میں پڑھتے رہے، اور خدا تعالیٰ نے 10 برس تک اس دوسرے الہام کو جو پہلے الہام کے لیے بطور تشریح تھا پوشیدہ رکھا، تا اس کے پرحکمت کام ایک غور کرنے والے کی نظر میں بناوٹ سے مصفہ ثابت ہو جائے، کیونکہ بناوٹ کا سلسلہ اس قدر لمبا نہیں ہو سکتا جس کی بنیاد ایک طول طویل مدت سے پہلے ہی رکھی گئی ہو۔ فَتَدَبَّرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ 7 سوال، یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ اور مسیح بھی آویں، تو کیا ان میں سے موعود ایک ہی ہے جو آپ ہیں، کہ سب موعود ہوں گے، اور کن کن کو ہم سچا موعود تسلیم کریں؟ عمل جواب، پس واضح ہو کہ مسیح موعود جس کا آنا انجیل اور احادیث صحیحہ کے روح سے ضروری طور پر قرار پا چکا تھا، وہ تو اپنے وقت پر اپنے نشانوں کے ساتھ آ گیا، اور آج وہ وعدہ پورا ہو گیا جو خدا تعالیٰ کی مقدس پیش گوئیوں میں پہلے سے کیا گیا تھا۔ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ خلجان پیدا ہو کہ بعض احادیث کی اس آنے والے مسیح کی حالت سے بظاہر مطابقت معلوم نہیں ہوتی، جیسے مسلم کی دمشقی حدیث، تو اول اس کا یہی جواب ہے کہ در حقیقت یہ سب استعارات ہیں، اور مکاشفات میں استعارات غالب ہوتے ہیں۔ بیان کچھ کیا جاتا ہے اور مراد اس سے کچھ لیا جاتا ہے، سو یہ ایک بڑا دھوکہ اور غلطی ہے جو ان کو ظاہری طور پر مطابق کرنے کے لیے کوشش کی جائے، اور یا اس تردد اور فکر اور حیرت میں اپنے تئیں ڈال دیا جائے کہ کیوں یہ نشانیاں ظاہری طور پر مطابق نہیں آتی، یا یہ سچ نہیں کہ ان حدیثوں کی تشریح کے وقت فریق مخالف کو بھی اکثر مقامات میں تعویلوں کی حاجت پڑی ہے، اور بڑے تکلف کے ساتھ تعویلیں کی ہیں، جیسے مسیح ابن مریم کا یہ عمدہ کام جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر خنزیروں کو قتل کرے گا۔ دیکھنا چاہیے کہ اس کی تشریح میں علماء نے کس قدر الفاظ کو ظاہر سے باطن کی طرف پھیرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ ایسا ہی دجال کے طواف کعبہ میں کس قدر دور از حقیقت تعویلوں سے کام لیا ہے۔
تو اگر فریق ثانی ان مقامات میں تعویلوں سے بکلی دستکش رہتے تو البتہ وہ ہمیں اول خیال کرنے میں کسی قدر معذور ٹھہرتے، لیکن اب وہ آپ ہی اس راہ پر قدم مار کر کس منہ سے ہم کو یہ الزام دیتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ چونکہ در حقیقت یہ کشفی عبارتیں استعارات سے پر ہیں، اس لیے کسی فریق کے لیے ممکن نہیں کہ ان کو ہر ایک جگہ ظاہر پر حمل کر سکے۔ لمبے ہاتھوں کی حدیث لمبے ہاتھ کر کے بتلا رہی ہے کہ ان مکاشفات میں ظاہر پر زور مت دو ورنہ دھوکہ کھاؤ گے، مگر کوئی اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ جو قبر کے عذاب کی نسبت حدیثوں میں بکثرت یہ بیان پایا جاتا ہے کہ ان میں گناہگار ہونے کی حالت میں بچھو ہوں گے اور سانپ ہوں گے اور آگ ہوگی، اگر ظاہر پر ہی ان حدیثوں کو حمل کرنا ہے تو ایسی چند قبریں کھودو اور ان میں سانپ اور بچھو دکھلاؤ۔ پھر بعد اس کے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض مختلف حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی معمول کیا جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیش گوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پورا کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لے، اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ پرداختہ ہمارا ساختہ پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہمارے راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں داخل ہے۔ اس لیے وہ جزو اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موعود کی پیش گوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ بس اگر ذلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے متمم و مکمل ہیں، اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے جو اس کے رسولوں اور نبیوں اور محدثوں کی نسبت ہوتے ہیں کبھی تو بلا واسطہ پورے ہوتے ہیں اور کبھی بالواسطہ ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ حضرت مسیح ابن مریم کو بھی جو نصرت اور فتح کے وعدے دیے گئے تھے وہ ان کی زندگی میں پورے نہیں ہوئے، بلکہ ایک دوسرے نبی کے ذریعے سے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، یعنی سیدنا و امامنا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الرسل کے ظہور سے پورے ہوئے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جو کنعان کی فتح کی بشارتیں دی گئی تھیں، بلکہ صاف صاف حضرت موصوف کو وعدہ دیا گیا تھا کہ تو اپنی قوم کو کنعان میں لے جائے گا اور کنعان کی سرسبز زمین کا انہیں مالک کر دے گا۔ یہ وعدہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا اور وہ راہ میں ہی فوت ہو گئے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیش گوئی غلط نکلی جو اب تک توریت میں موجود ہے، کیونکہ موسیٰ کی وفات کے بعد موسوی قوت اور موسوی روح اس کے شاگرد یوشع کو عطا ہوئی، اور وہ خدا تعالیٰ کے حکم اور اس کے نفخ روح سے موسیٰ میں ہو کر اور موسوی صورت پکڑ کر وہ کام بجا لایا جو موسیٰ کا کام تھا۔ تو خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ موسیٰ ہی تھا، کیونکہ اس نے موسیٰ میں ہو کر اور موسیٰ کی پیروی میں پوری فنا اختیار کر کے اور خدا تعالیٰ سے موسوی روح پا کر اس کام کو کیا تھا۔ ایسا ہی ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت توریت میں بعض پیش گوئیاں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بلا واسطہ پوری نہیں ہو سکی، بلکہ وہ بواسطہ ان خلفائے کرام کے پوری کی گئیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی میں فانی تھے۔ سو اس میں کون کلام کر سکتا ہے جو ایک مامور من اللہ کی نسبت جن جن فتوحات اور امور عظیمہ کا تذکرہ پیش گوئی کے لباس میں ہوتا ہے، اس میں یہ ہرگز ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ وہ سب کچھ اسی کے ذریعے سے پورا بھی ہو جائے، بلکہ اس کے خالص متبعین اس کے ہاتھوں اور پیروں کی طرح سمجھے جاتے ہیں اور ان کی تمام کاروائیاں اسی کی طرف منسوب ہوتی ہیں، جیسے ایک سپہ سالار کسی معرکہ جنگ میں عمدہ سپاہیوں اور مدبروں کی مدد سے کسی دشمن کو گرفتار کرتا ہے یا قتل کر دیتا ہے تو وہ تمام کارروائی اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور بلا تکلف کہا جاتا ہے کہ اس نے گرفتار کیا یا قتل کیا۔ بس جبکہ یہ محاورہ شائع متعارف ہے تو اس بات میں کون سا تکلف ہے کہ اگر فرض کے طور پر بھی تسلیم کر لیں کہ بعض پیش گوئیوں کا اپنی ظاہری صورت پر بھی پورا ہونا ضروری ہے
تو ساتھ اس کے یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ وہ پیشگوئیاں ضرور پوری ہوں گی اور ایسے لوگوں کے ہاتھ سے ان کی تکمیل کرائی جائے گی کہ جو پورے طور پر پیروی کی راہوں میں فانی ہونے کی وجہ سے اور نیز آسمانی روح کے لینے کے باعث سے اس عاجز کے وجود کے ہی حکم میں ہوں گے، اور ایک پیش گوئی بھی جو براہین میں درج ہو چکی ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ الہام یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعو کا الیہ وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ 8 سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائیوں کا یہی عقیدہ تھا کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے، بس اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں تھا تو کیوں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تکذیب نہ کی بلکہ حدیثوں میں ابن مریم کے آنے کا وعدہ دیا؟ اما الجواب، پس واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں اس عقیدہ کی تکذیب کر دی، جبکہ بیان کر دیا کہ در حقیقت مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے، اور پھر مسیح کے دوبارہ زندہ ہونے کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ کیا اور حدیثوں میں بھی اس مدعا کے بارے میں کہیں قرآن شریف کی مخالفت نہیں کی گئی؟ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جو مسیح ابن مریم کا زندہ بجسد العنصری آسمان کی طرف اٹھائے جانا بیان کرتی ہو۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عقیدہ کی تکذیب کرنے میں کچھ فرق نہیں رکھا، آنے والے مسیح کو امتی ٹھہرایا، حلیہ اول و آخر میں اختلاف ڈال دیا اور مسیح کا فوت ہو جانا بیان کر دیا، تو اس قدر بیان کافی تھا۔ اور چونکہ پیشگوئیوں میں خلق اللہ کے ابتلاء کے لیے یہ بھی منظور ہوتا ہے کہ کچھ کیفیت ان کی پوشیدہ رکھی جائے، اس لیے کسی قدر پوشیدہ بھی رکھا گیا تا وقت پر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان ہو جائے۔ اور یہ بیان بھی صحیح نہیں ہے کہ عیسائیوں کا متفق علیہ یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح دنیا میں پھر آئیں گے، کیونکہ بعض فرقے ان کے حضرت مسیح کے فوت ہو جانے کے قائل ہیں، اور حواریوں کی دونوں انجیلوں نے یعنی متی اور یوحنا نے اس بیان کی ہرگز تصدیق نہیں کی کہ مسیح در حقیقت آسمان پر اٹھایا گیا۔ ہاں، مرقس اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، مگر وہ حواری نہیں ہے اور نہ کسی حواری کی روایت سے انہوں نے لکھا۔ 9 سوال، لیلۃ القدر کے اور معنی کر کے نیچریت اور باطنیت کا دروازہ کھول دیا ہے؟ اما الجواب، معترض صاحب نے اس اعتراض سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اس جگہ اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر ظاہر کیا ہے کہ پہلے معنی لیلۃ القدر کے جو علماء کرتے ہیں وہ بھی مسلم اور بجا ہیں، اور ساتھ ان کے یہ بھی معنی ہیں، اور ان دونوں میں کچھ منافات نہیں۔ قرآن شریف ظہر بھی رکھتا ہے اور بطن بھی، اور سدا معارف اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ پس اگر اس عاجز نے تفہیم الہی سے لیلۃ القدر کے یہ معنی کیے تو کہاں سے سمجھا گیا کہ پہلے معنوں سے انکار کیا ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون نہیں کہلاتا؟ کیا اس زمانہ کی عبادات ثواب میں بڑھ کر نہیں تھیں؟ کیا اس زمانہ میں نصرت دین کے لیے فرشتے نازل نہیں ہوتے تھے؟ کیا روح الامین نازل نہیں ہوتا تھا؟ پس ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر کے تمام آثار و انوار و برکات اس زمانے میں موجود تھے۔ ایک ظلمت بھی موجود تھی جس کے دور کرنے کے لیے یہ انوار و ملائک اور روح الامین اور طرح طرح کی روشنی نازل ہو رہی تھی۔ پھر اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس زمانہ تک نام بھی الہام الہی سے لیلۃ القدر ظاہر کیا گیا تو اس سے کون سی قباحت لازمی آ گئی؟ جو شخص قرآن شریف کے ایک معنی کو مسلم رکھ کر ایک دوسرا لطیف نقطہ اس کا بیان کرتا ہے تو کیا اس کا نام ملحد رکھنا چاہیے؟ اس خیال کے آدمی بلا شبہ قرآن شریف کے دشمن اور اس کے اعجاز کے منکر ہیں۔ 10 سوال، ملائک اور جبرائیل علیہ السلام کے وجود سے انکار کیا ہے اور ان کو توضیح مرام میں صرف کواکب کی قوتیں ٹھہرایا ہے۔ اما الجواب، یہ آپ کا دھوکہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ عاجز ملائک اور حضرت جبرائیل کے وجود کو اسی طرح مانتا ہے جس طرح قرآن اور حدیث میں وارد ہے، اور جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی روح سے ملائک کے اجنام سماوی سے خادمانہ تعلقات پائے جاتے ہیں، یا جو کام خاص طور پر انہیں سپرد ہو رہا ہے اسی کی تشریح رسالہ توضیح مرام میں ہے۔ تو بشنوی سخن اہل دل مگو کے خطاست، سخن شناس نہ دل برا خطا اینجاست۔ 11 سوال، رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اما الجواب، نبوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محدثیت کا دعویٰ ہے۔
جو خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ محدثیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے، جس حالت میں رویائے صالحہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو محدثیت جو قرآن شریف میں نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ہم پہلو بیان کی گئی ہے، جس کے لیے صحیح بخاری میں حدیث بھی موجود ہے، تو اس کو اگر ایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا ٹھہرایا جائے تو کیا اس سے نبوت کا دعویٰ لازم آ گیا؟ قرآن شریف کی وہ قرأت یاد کرو کہ جو ابن عباس نے لی ہے، اور وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أُلْقِيَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ۔ وہی الہی پر صرف نبوت کاملہ کی حد تک کہاں مہر لگ گئی ہے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس آیت کے کیا معنی ہیں؟ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اے غافلو، اس امت مرحومہ میں وہی کی نالیاں قیامت تک جاری ہیں مگر حسب مراد۔ 12 سوال، سورۃ زخرف میں یہ آیت موجود ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، الجزء نمبر 25، یعنی وہ قیامت کے وجود پر نشان ہے، تو تم باوجود موجود ہونے نشان کے قیامت کے بارے میں شک مت کرو۔ نشان سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں جو قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اور اس آیت سے ان کا نازل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اما الجواب، ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اس آیت کو پیش کر کے قیامت کے منکرین کو ملزم کرنا چاہتا ہے کہ تم اس نشان کو دیکھ کر پھر مردوں کے جی اٹھنے سے کیوں شک میں پڑے ہو؟ تو اس آیت پر غور کر کے ہر یک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اس کو حضرت عیسیٰ کے نزول سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ آیت تو یہ بتلا رہی ہے کہ وہ نشان مردوں کے جی اٹھنے کا اب موجود ہے، اور منکرین کو ملزم کر رہی ہے کہ اب بھی تم کیوں شک کرتے ہو؟ اب ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کا اس آیت میں یہ مطلب ہے کہ جب حضرت مسیح آسمان سے نازل ہوں گے تب ان کا آسمان سے نازل ہونا مردوں کے جی اٹھنے کے لیے بطور دلیل یا علامت میں ہوگا، تو پھر اس دلیل کے ظہور سے پہلے خدا تعالیٰ لوگوں کو کیوں کر ملزم کر سکتا ہے؟ کیا اس طرح اتمام حجت ہو سکتا ہے کہ دلیل تو ابھی ظاہر نہیں ہوئی اور کوئی نام و نشان اس کا پیدا نہیں ہوا، اور پہلے سے ہی منکرین کو کہا جاتا ہے کہ اب بھی تم کیوں یقین نہیں کرتے؟ یا ان کی طرف سے یہ عذر صحیح طور پر نہیں ہو سکتا کہ یا الہی ابھی دلیل یا نشان قیامت کا کہاں ظہور میں آیا جس کی وجہ سے فلا تمترن بہا کی دھمکی ہمیں دی جاتی ہے؟ کیا یہ تمام حجت کا طریق ہے کہ دلیل تو ابھی پردہ غیب میں ہو اور یہ سمجھا جائے کہ الزام پورا ہو گیا ہے؟ ایسے معنی قرآن شریف کی طرف منسوب کرنا گویا اس کی بلاغت اور پر حکمت بیان پر دھبا لگانا ہے۔ سچ ہے کہ بعض نے یہی معنی لیے ہیں مگر انہوں نے سخت غلطی کھائی، بلکہ حق بات یہ ہے کہ انہو کا ضمیر قرآن شریف کی طرف پھرتا ہے، اور آیت کے یہ معنی ہے کہ قرآن شریف مردوں کے جی اٹھنے کے لیے نشان ہے، کیونکہ اس سے مردہ دل زندہ ہو رہے ہیں، قبروں میں گلے سڑے ہوئے باہر نکلتے آتے ہیں اور خشک ہڈیوں میں جان پڑتی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف خود اپنے تئیں قیامت کا نمونہ ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، سورۃ فرقان الجزء نمبر 19، یعنی ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا، یعنی قرآن، تاہم اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کریں۔ پھر فرماتا ہے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، سورۃ قاف الجزء نمبر 26۔ تمام شد حصہ اول۔ ان آیات کے حوالہ جات جو کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف جگہ تحریر فرمائی۔ کتاب کا صفحہ نمبر اور حوالہ پیش خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 102 طٰہٰ آیت 75، صفحہ نمبر 104 بنی اسرائیل آیت 37، سورۃ صاد آیت 63، صفحہ نمبر 109 سورۃ الانبیاء آیت 99، سورہ توبہ آیت 73، سورہ الفتح آیت 30، صفحہ نمبر 113 سورۃ القلم آیت 10، صفحہ نمبر 115 سورۃ البقرہ آیت 160، 162، 163، سورۃ الانفال آیت 56، صفحہ نمبر 116 سورۃ القلم آیت 9 تا 17، صفحہ نمبر 118 سورہ البقرہ آیت 11،
صفحہ نمبر 126 سورۃ المائدہ آیت 118، صفحہ نمبر 132 سورۃ البقرہ آیت 27، صفحہ نمبر 148 سورہ الحجر آیت 49، صفحہ نمبر 149 سورہ البقرہ آیت 250، صفحہ نمبر 156 سورہ البقرہ آیت 11، صفحہ نمبر 159 سورۃ الدخان آیت 5، صفحہ نمبر 160 سورۃ البینہ آیت 2، صفحہ نمبر 162 سورہ الزلزال آیت 2 تا 9، صفحہ نمبر 168 سورۃ الحدید آیت 18، صفحہ نمبر 169 سورہ الاعراف آیت 59، صفحہ نمبر 189 سورہ بنی اسرائیل آیت 37، صفحہ نمبر 195 سورہ بنی اسرائیل آیت 38، صفحہ نمبر 198 سورہ البقرہ آیت 56، صفحہ نمبر 215 سورہ یاسین آیت 83، صفحہ نمبر 217 سورہ النساء آیت 29، صفحہ نمبر 224 سورہ المائدہ آیت 118، سورہ آل عمران آیت 56، سورہ السجدہ آیت 12، سورہ النحل آیت 33، سورہ النحل آیت 29، صفحہ نمبر 226 سورہ آل عمران آیت 170، صفحہ نمبر 229 سورہ الفاتحہ آیت 6 و 7، صفحہ نمبر 230 سورہ آل عمران آیت 32، صفحہ نمبر 233 سورہ الفجر آیت 28 تا 31، صفحہ نمبر 234 سورہ آل عمران آیت 56، سورہ النساء آیت 159، صفحہ نمبر 242 سورہ یاسین آیت 31، صفحہ نمبر 244 سورہ بنی اسرائیل آیت 94، صفحہ نمبر 245 سورہ الحدید آیت 26، سورہ الاعراف آیت 27، سورہ الزمر آیت 7، صفحہ نمبر 246 آل عمران آیت 56، سورہ النساء آیت 159، صفحہ نمبر 247 سورہ الفجر آیت 29، سورہ الحج آیت 38، صفحہ نمبر 254 سورہ النمل آیت 45، صفحہ نمبر 259 سورہ القدر آیت 2، سورہ الفرقان آیت 3 و 4، صفحہ نمبر 260 سورہ المومنون آیت 15، صفحہ نمبر 264 سورہ الشمس آیت 10، سورہ البقرہ آیت 287، سورہ النساء آیت 158، سورہ الفجر آیت 29، سورہ آل عمران آیت 56، صفحہ نمبر 265 سورہ آل عمران آیت 145، سورہ الانبیاء آیت 9، سورہ الانبیاء آیت 35 و 36، سورہ الحج آیت 6، صفحہ نمبر 266 سورہ الفجر آیت 30، سورہ آل عمران آیت 56، صفحہ نمبر 270 سورہ یونس آیت 48، سورہ یوسف آیت 102، سورہ الحج آیت 6، سورہ النساء آیت 98، سورہ البقرہ آیت 241، سورہ الانعام آیت 62، سورہ الاعراف آیت 38، سورہ الاعراف آیت 128، سورہ آل عمران آیت 145، سورہ النحل آیت 81، صفحہ نمبر 274 سورہ آل عمران آیت 56، سورہ یونس آیت 47، صفحہ نمبر 275 سورہ البقرہ آیت 254، صفحہ نمبر 277 سورہ النساء آیت 158، سورہ آل عمران آیت 145، سورہ الانبیاء آیت 35، سورہ الانبیاء آیت 9، صفحہ نمبر 278 سورہ الفجر آیت 28 تا 31، صفحہ نمبر 280 سورہ الحجر آیت 49، سورہ ہود آیت 109، صفحہ نمبر 281 سورہ البقرہ آیت 26، سورہ البقرہ آیت 83، سورہ یاسین آیت 27-28، سورہ آل عمران آیت 170-171، صفحہ 283 سورہ نوح آیت 26، صفحہ نمبر 284 سورہ شعراء آیت 91 تا 92، سورہ عبس آیت 39 تا 42، سورہ تحریم آیت 9، سورہ الحمزہ آیت 7-8، صفحہ نمبر 286 سورہ البقرہ آیت 254، صفحہ نمبر 288 سورہ النساء آیت 160، صفحہ نمبر 290 سورہ النساء آیت 158 تا 160، صفحہ نمبر 292 سورہ البقرہ آیت 90،
صفحہ نمبر 297 سورہ النساء 160، صفحہ نمبر 299 سورہ النساء آیت 159، صفحہ نمبر 300 سورہ مریم آیت 58، صفحہ نمبر 301 سورہ آل عمران آیت 56، صفحہ نمبر 302 سورۃ صاد آیت 56، صفحہ نمبر 310 سورہ الروم آیت 2 تا 5، صفحہ نمبر 321 سورۃ الرعد آیت 18، سورۃ الزخرف آیت 62، صفحہ نمبر 322 سورہ الفرقان آیت 49-50، سورہ کاف آیت 12۔